جو لوگ قربانی کے جانور جو خریدتے ہیں دکھاوے کے لیے اور پھر جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی دکھاوے کی حد تک آ گئی ہے کہ میرے یہاں کتنا بڑا جانور ہے. سب لوگ نہیں، اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے کہ قربانی کا جو جانور ہے یہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں. قربانی کے جانور کے گوشت کے جہاں تک مجھے معلوم ہے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصہ آپ عزیز داروں کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں اور ایک پورا کا پورا حصہ جو ہے وہ غربا میں تقسیم کرنا اسی طرح چاہیے. لوگ ڈیپ فریزر میں بھر لیتے ہیں جو کہ قطعی غلط ہے. آپ کے چینل کے متعلق جو میں نے سنا اور جو کچھ مجھے ابھی پتہ لگا اور جو میں نے دیکھا، آپ لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہیں تو اس چینل سے بڑے فوائد ہو سکتے ہیں. یوٹیوب کے ڈراماز میں اور سیٹلائٹ ٹی وی ڈراماز میں کیا فرق ہے؟ سوشل میڈیا ہے، جب سے یہ آزاد ہوا ہے، اب دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ اس سے بہت سے فوائد حاصل کر رہے ہیں. میرا لہجے کی جو پچ ہوگی، میں کتنی زور سے بولوں گا، کتنا آہستہ بولوں گا، کیا میرے ایکسپریشن ہوں گے، مجھے ڈائریکٹر بتاتا تھا بیٹھ کر. ایکسپریشن میں ہم کہیں نہیں پیچھے ہوتے تھے. یہی وجہ ہوتی تھی کہ پاکستانی ڈرامے، صرف ہمارے ہی ڈرامے وہاں اس طرح بلیک ہو کر آج سے 20 سال پہلے دیکھے جاتے ہیں جیسے کبھی ہم ان کی فلمیں CDs VCR پہ لا کے دیکھتے تھے. ہماری فلمیں دنیا میں گئی ہیں اور انہوں نے ایوارڈ حاصل کیے. لیجنڈ اداکار آج کل کے فیشل امپریشن جیسے اداکاری کرتے تھے اور آج کل کے جو اداکار ہیں ان کے فیشل امپریشن اور اداکاری میں کیا فرق ہے؟ ان سینئر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا جو موقع ملا اس سے میں نے سیکھا اور ابھی بھی سیکھتا رہوں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ دلاج اور آپ دیکھ رہے ہیں بون انٹرٹینمنٹ. ناظرین، آج ہمارا پروگرام بقرعید اسپیشل کے حوالے سے ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک لیجنڈ اداکار موجود ہے. وہ اداکاری کے علاوہ جو ہے بہت سے شعبوں سے منسلک ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا سر، یہ جی بالکل الحمدللہ. سر آپ یہ بتائیے گا اداکاری کے علاوہ آپ کن کن شعبوں سے منسلک ہیں؟ دیکھیے، اداکاری کے علاوہ میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں. میں ہائی کورٹ کا لائر ہوں اور اس کے علاوہ پہلے میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کیا کرتا تھا اور پھر وہاں سے میں نے RDF ریٹائرمنٹ لی. اس کے بعد میں وکالت کے شعبے میں آیا، لیکن ایکٹنگ کا جو شعبہ ہے یہ میں نے چھوڑا نہیں. اس کو میں نے 2000 سے سٹارٹ کیا تھا، جب بالکل یہ چینلز نہیں ہوا کرتے تھے. عبداللہ کادوانی اور میں، آج تو عبداللہ صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس وقت عبداللہ صاحب بالکل نئے آئے تھے. میں اور وہ پارٹنر تھے. ہم لوگوں نے 5واں موسم پروڈیوس کیا جس کو لکھا تھا شاہد کاظمی. بہت اچھے رائٹر تھے اور وہ کیونکہ اس وقت چینل نہیں ہوا کرتے تھے تو وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ جب چینلز نہیں تھے STN پہ چلا. اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ ہم نے فوراً ہی 5ویں موسم کے بعد اندھیرے دریچے اس میں نئی سیریل اپنی کی جس کے اندر طلعت حسین جیسے 20 سال پہلے طلعت بھائی کا بڑا ایک مقام تھا، نام تھا. عبداللہ صاحب نے بھی ایکٹنگ کی، میں نے بھی کی. مجھے اسٹارٹنگ میری وہاں سے ہوئی تو مجھے شوق تھا کہ دوستوں سے میں سندھی ٹون میں بات کیا کرتا تھا. اگر وہ مجھے نہ پہچانے تو میں سمجھتا تھا کہ میری جیت ہے یہ. تو مجھے وہ چیز بڑی کام آئی کیونکہ طلعت بھائی اور میں، ہم لوگ ہمارا جو موضوع تھا، 2 سندھی وڈیرے ہوتے تھے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے، نیلے پہ دیلہ لے جانے کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہوتے تھے اور ان کی بات ہوتی تھی. تو طلعت بھائی کے ساتھ جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تو طلعت بھائی جو ایک لیجنڈ، بڑا نام، جب میں ان کے ساتھ برابر کی ٹکر پہ نیلے پہ دہلا آیا تو لوگ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پرانا سینئر ایکٹر ہوں، شاید ملک سے باہر سے کوئی ٹریننگ لے کر آیا ہوں. تو مجھے اس سے بڑا بوسٹ ملا. اور طلعت بھائی اور عبداللہ کادوانی، ہمایوں سعید نے بلکہ اس وقت یوں کہہ لیجیے کہ بالکل اسٹارٹنگ ہمایوں کی وہاں سے ہوئی تھی. بالکل ایک کھیلنے والا بچے کی طرح سے ہمایوں، چھوٹے بھائیوں کی طرح سے وہاں سے ہمایوں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد ہمایوں نے فلم انتہا کی ہمارا پروجیکٹ کرنے کے بعد، پھر یہ واپس آئے. تو لمبی دوڑ ہے. آج عبداللہ صاحب، میں ملک میں نہیں تھا، عبداللہ صاحب آج کل ایک چینل کے ہیڈ ہیں اور ایک بڑا کام کر رہے ہیں اور آج بھی میرے لیے وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں. لوگوں میں ہوتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے جب ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی لین دین میں چھوٹی موٹی باتیں اگر ہوتی بھی ہیں تو برداشت کرنا چاہیے. آج ہمایوں سعید بھی میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح اور عبداللہ کادوانی بھی میرے لیے اسی طرح ہیں. اچھا سر، آج کل یوٹیوبرس آ رہے ہیں، تو یوٹیوب کے ڈراماز میں اور سیٹلائٹ ٹی وی ڈراماز میں کیا فرق ہے؟
देखिए बहुत फ़र्क है। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब या जो मीडिया आज़ाद हुआ है, जो सोशल मीडिया है, जब से ये आज़ाद हुआ है, आप देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग इससे बहुत से फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, ज़ाती भी और अपने मुल्क के लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी है या बदकिस्मती कह लूँ कि देखिए जो चैनल्स यूट्यूब के मोस्टली, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि उन लोगों के हैं, इनलिटरेट लोगों के। सब्ज़ी वाले ने अपना चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल, कसाई ने बनाया हुआ है, धोबी नाई ने बनाया हुआ है, तो ज़ाहिर है उनकी जो मेंटेलिटी है वो उसी हिसाब से काम करेंगे ना, उसी चीज़ को प्रमोट करेंगे। जब उसे प्रमोट करेंगे वो दुनिया भर में देखा जाएगा। जब वो दुनिया भर में देखा जाएगा तो हमारी एक हैसियत पाकिस्तान की ये नज़र आएगी कि यार इनके पास ज़हन नहीं है, ये सिर्फ यही काम कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका चैनल है। आपके चैनल के मुतालिक जो मैंने सुना और जो कुछ मुझे अभी पता लगा और जो मैंने देखा, आप लोग भी तो काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहें तो इस चैनल से बड़े फ़वाइद हो सकते हैं। अब आपने सैटेलाइट का भी जिक्र किया और आम ड्रामों का जिक्र किया। चूँकि मैं बेसिकली ड्रामे का एक्टर हूँ, ड्रामे का आदमी हूँ, तो मैं आपको इसके मुतालिक ये कहूँगा कि देखिए आज से जब मैंने 20-30 साल पहले स्टार्ट किया, पीटीवी हुआ करता था और कोई ना चैनल था। पीटीवी पे देखिए मशहूर और मारूफ नाम आज भी लोग जिंदा, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, कासिम जलाली, इकबाल लतीफ़, काजिम पाशा, हैदर इमाम रिजवी, ये वो लोग थे। जब हम लोग को टीवी पे बुलाया जाता था कि आपको ये कैरेक्टर है, तो हमें पहले स्क्रिप्ट 2-4 दिन पहले दे दिया जाता था। हम लोग इस स्क्रिप्ट को याद करते थे। उसके बाद पीटीवी में एक गोल सी बड़ी सी मेज़ होती थी जहाँ पर हम सब बैठ जाया करते थे और लाइन से जिसका जो कैरेक्टर होता था वो बोलते थे। उसमें आवाज़ की टोन, मेरा लहजे की जो पिच होगी, मैं कितनी ज़ोर से बोलूँगा, कितना आहिस्ता बोलूँगा, क्या मेरे एक्सप्रेशन होंगे, मुझे डायरेक्टर बताता था बैठकर। और जब मुझे बता रहा होता तो जो 20 लोग बैठे होते थे उस चीज़ को वो भी सीख रहे होते थे, जस्ट लाइक एक क्लास होती थी। ठीक है, उन चीज़ों में सीख कर जब हम लोग हमें सेट पे कहते थे आ जाइए जी रिकॉर्डिंग है, तो कभी कभार भूल ज़रूर जाते थे, लेकिन एक्सप्रेशन में हम कहीं नहीं पीछे होते थे। यही वजह होती थी कि पाकिस्तान के ड्रामे, इंडिया बहुत तोप चीज़ है, मेरा हमसाया मुल्क में, बुरा नहीं कहता, इंडिया फिल्मों में हमसे बहुत आगे था, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे, सिर्फ हमारे ही ड्रामे वहाँ इस तरह ब्लैक होकर आज से 20 साल पहले देखे जाते थे जैसे कभी हम उनकी फिल्में सीडीज़ VCR पे ला के देखते थे। तो मुझे उस वक्त जब पता लगा तो बड़ी खुशी हुई। तो इसी तरह से हमारा एक मॉरल डाउन होता जा रहा है। आजकल अब पैसा कमाने की दौड़ होती है कम वक्त में, क्योंकि मैं ENG लेकर आता हूँ, बल्कि आप भी मुझसे पूछेंगे जब एक डायरेक्टर, एक ENG, मैं बड़े बड़े डायरेक्टर से पूछता हूँ कि ENG क्या चीज़ है, तो बगलें झाँकते हैं और वो कहते हैं कि देखिए वो कैमरा, लाइट, ये ENG। मैंने कहा नहीं, किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, क्या है? तो आज भी यकीनन आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारे लोग सुनेंगे और वो अपने सीनियर से पूछेंगे कि ENG क्या होती है। डायरेक्टर्स को नहीं पता, वो डायरेक्टर बन जाते हैं। अच्छा, शॉर्टकट लगाते हुए वो लोग आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा सीखा हुआ होता है उन्होंने, वो चीज़ें नहीं सीखी होती जो हमने तलत भाई से सीखी, जो हमने हैदर इमाम रिजवी से सीखी, हमने काजिम भाई से सीखी, काजिम पाशा से सीखी, वो चीज़ें उनको नहीं पता। वो आके सिर्फ डायरेक्टर बन गए, पढ़ के जब वो मीडिया पढ़ कर आ जाते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। मैं आसान मिसाल देता हूँ, मोटर मैकेनिक को आप पढ़ा दें स्क्रू और उसको बता दें नट बोल्ट इंजन ये होता है, लेकिन वो कहीं एक्सपर्ट होगा जो बचपन से 20 साल से गाड़ी का इंजन खोल रहा है। तो प्रैक्टिकल जो है ना, हर एक चीज़ जो प्रैक्टिस है ना, मेक श्योर करती है वो आदमी को। तो ये फ़र्क है। उस वक्त के ड्रामों में अब भी हमारे यहाँ अच्छे लड़के, अच्छी लड़कियाँ पढ़ लिख कर आ रहे हैं, सारे बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और आप देखिए कि हमारी फिल्में दुनिया में गई हैं और उन्होंने अवार्ड हासिल किए। अब मैं भी अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ बस रिसेंटली, और मैं क्योंकि ड्रामे का आदमी हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 15-15 मिनट के उसमें ड्रामे वो बनाऊँ जिससे लोग नसीहत, मैं एडवोकेट हूँ तो एडवोकेट के हवाले से मैं वो चीज़ अवेयरनेस लोगों को दूंगा जो लोगों को नहीं पता। आज लोगों को यही पता है कि जी अगर चेक बाउंस हो गया तो उस पर एक सेक्शन लगता है, लोगों को नहीं पता 489F, ठीक है, वो लग गया। लेकिन मैंने चेक आपको दिया, आपने आगे बढ़ा दिया, किसी कारोबारी आदमी को उसने कहीं और दिया। इन 4 आदमियों ने जब चेक बाउंस हो जाता है, उस बाउंस शुदा चेक को मुजरिम कौन है? मैं, आप, तीसरा आदमी या चौथा आदमी?
لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اس میں سیکشنز ہیں، اس میں کنڈیشنز ہیں کہ میں نے چیک دیا، آپ نے آگے دیا، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک بات بھی لوگوں کو اگر آپ روزانہ بتائیں گے، اویئرنیس لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ چیک ہوا 302، آپ نے سنا ہے کہ قتل کی جو دفعہ ہے وہ 302 ہے، کس پہ لگے گی، کیسے لگے گی، نہیں پتہ لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے ذریعے میں بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرا شعبہ ہے تو مجھے بہترین وکلا صاحبان جو ٹائم نہیں دے سکتے، انشاءاللہ مجھے وہ بھی وقت دیں گے، ایک لیڈی اور ایک جینٹس ہوگا۔ میں بہت سارے پروگرامز لوگوں کو بتاؤں گا، اویئرنیس کے پروگرامز ہوں گے، ڈرامے ہوں گے۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے کہ بطور لیجنڈ اداکار آپ بہت سینئر ہے، طلعت حسین کے ساتھ بھی اور باقی جاوید شیخ، ان کے ساتھ آپ کام میں نے کر کام چکے کیا، ہیں۔ بالکل کیا۔ تو بطور لیجنڈ اداکار آج کل کے جیسے منیب بٹ ہیں، تو ان کے فیشل امپریشن جیسے اداکاری کرتے تھے اور آج کل کے جو اداکار ہیں ان کے فیشل امپریشن اور اداکاری میں کیا فرق ہے؟ فیس ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں جی اچھا، سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں کہ مجھے لیجنڈ نہ کہیے، ٹھیک ہے، میں بہت پرانا ہوں، میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ ان سینئر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا جو موقع ملا اس سے میں نے سیکھا اور ابھی بھی سیکھتا رہوں گا۔ یعنی روز کوئی نہ کوئی کسی بھی ڈرامے میں، کسی بھی شوٹ پہ میں کوئی نئی چیز سیکھنے کو مجھے مل جاتی ہے اپنے جونیئر سے۔ میں آپ سے بھی سیکھ سکوں گا، آپ یہ نہ کہیے کہ آپ جونیئر ہیں نہیں ہیں، لیکن سیکھنے کا موقع جو ہے اپنے جونیئر سے بھی آپ کو آتا ہے۔ دیکھیے ایکسپریشن، پھر وہی میں کہوں گا یہ چیز سیکھنے کی ہے۔ اگر میں نے آپ کو ایک اسکرپٹ دے دیا، آپ نے پڑھ لیا، بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگر مجھے ڈاکٹر کا کیریکٹر ملتا ہے تو مجھے آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہیے ڈاکٹر کیسے بیٹھتا ہے، کیسے بولتا ہے، اس کا جسٹر ہاتھ پاؤں کا کیا ہے، کتنا سافٹ اسپوکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو جب میں بڑے غور سے دیکھ لوں گا تو یہاں بٹھا لوں گا اور میں ایکٹنگ کروں گا۔ اسی طرح ایک موٹر میکینک کا مجھے کیریکٹر مل جاتا ہے تو میں اسی نزاکت کے ساتھ چمٹی سے نہیں اٹھاؤں گا، وہاں پر مجھے اس طرح کا کام کرنا ہے جس طرح وہ ایک موٹر میکینک میں ویسے ہی لگوں، میرا پیٹ بھی نکلا ہوا ہو، میرے کپڑے بھی میلے ہوں، مجھے میری اپنی شخصیت کو نہیں دکھانا، مجھے دکھانا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ واقعی میکینک ہے۔ اگر میں چور کا کیریکٹر کر رہا ہوں، میری آنکھوں سے پتہ لگے کہ میں چور ہوں یا میں چوری کر رہا ہوں، یا میری آنکھیں بتائیں کہ یہ سب چیزیں تجربے سے حاصل ہوں گی۔ اور اگر میں ایک ڈاکٹر کا کیریکٹر کر رہا ہوں، میں چور، اچھا اب فرض کیجیے کہ میں ایک بہت غریب آدمی کا کیریکٹر کر رہا ہوں، میرے کپڑے پانی میں اور کیچڑ میں لتڑے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد بھی میرے ایکشن یہ ہوں گے تو یہ ایکشن بنیں گے نہیں۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت غریب آدمی ہوں تو پانی میں گرنا ہے، پانی میں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں۔ کیریکٹر زندہ جب ہوتا ہے، کیریکٹر کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ فرق وہ ہے جب میں پانی میں گروں گا، دیکھوں گا، گندگی میں بیٹھوں گا، اس طرح کر کے اپنے کپڑے نہیں پکڑوں گا تو پھر وہ ایکسپریشنز بھی آئیں گے اس میں، اور اس میں جان بھی پیدا ہوگی، سامنے والا دیکھے گا اور اس کو لگے گا کہ یہ واقعی کیریکٹر میں ڈوب گیا ہے اور کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے سینئرز کرتے تھے، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اچھا شاہد صاحب آپ قربانی کے حوالے سے بتائیے گا۔ قربانی کے حوالے سے دیکھیے یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک بڑی قربانی تھی ان کی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے، اللہ کا حکم تھا تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے آئے، اور پھر کیا معجزات ہوئے ہم سب مسلمان جانتے ہیں۔ ہم انہی کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ہماری نیت تو وہی ہے، لیکن آج کل بد نصیبی ہے ہماری کہ ہماری جو قربانی کی نیت ہے صرف دکھاوے کی حد تک، سب کی نہیں، کچھ لوگوں کی دکھاوے کی حد تک آ گئی ہے کہ میرے یہاں کتنا بڑا جانور ہے، آپ کے یہاں کتنا جانور ہے، میرے گھر کے سامنے بندے ہوں، یہاں تک ہے لوگوں کی، لیکن سب لوگ نہیں۔ اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تو سبھی لوگ بینگ اے مسلم، ہم لوگ اس اپنے تہوار کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کو مناتے بھی ہیں، اور ہمیں اچھی طرح منانے کے اللہ پاک توفیق دے۔ اچھا سر، حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان جانور قربانی کے جانور ثواب کی امید سے قربانی کرتے ہیں، وہ جانور جہنم کی آڑ میں، وہ جانور ان کے لیے جہنم میں آڑ بنے گا، جہنم کے لیے آڑ بنے گا، بچائے گا ان کو، بالکل ٹھیک۔ تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا، آج کل جو لوگ قربانی کے جانور جو خریدتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو سالوں سال جو ہے جن کے گھر میں سال بھر گوشت نہیں آتا غربا و مساکین میں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے میں مسلمان ہوں الحمدللہ،
بہت میں کوئی اتنا بڑا علامہ مولوی نہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کا جو جانور ہے یہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں. قربانی کے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے نبی کا نے ایک دفعہ کہا کہ اپنے بیٹے کو آواز دے کے بھی نہ بلاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم یہ سن لے کہ میرا باپ مجھے آواز دے کے نہیں بلا رہا ہے. تو میرے نبی نے جو اتنی چیزوں پہ ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. جس طرح آج کل لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ دکھاوا نہ کریں، لیکن قربانی کے جانور کے گوشت کے جہاں تک مجھے معلوم ہے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصہ آپ عزیز داروں کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، اور ایک پورا کا پورا حصہ جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا میرا خیال ہے نہیں کرتے لوگ، کرنا چاہیے انہیں، کیونکہ میں ان کو الزام دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہوں، کرنا اسی طرح چاہیے. لوگ ڈیپ فریزر میں بھر لیتے ہیں جو کہ قطعی غلط ہے. اور بلکہ ایک آپ کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اب حالات اور ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ ڈیپ فریزرز میں گوشت بھر لیا کرتے تھے. آپ دیکھتی ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بقرعید آ رہی ہوتی ہے 2-4 دن پہلے ڈیپ فریزر اور فریج کتنے بکتے ہیں، لوگ بھر لیتے ہیں. لیکن اب کرشمہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے. پتہ لگا اس دن 24 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی. جو رکھا ہوا گوشت ہے لوگوں کو پھینکتے ہوئے دیکھا. چلیے آپ نے جنریٹر چلا لیا، آپ نے گیس کی، اب تو مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ پورے دنیا میں یہ باتیں میری جائیں گی، تو مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ میرے ملک میں بجلی کی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن مجبوراً مجھے بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ میرا ملک ہے. میں اس کی برائیوں پر بھی پردہ ڈالنا میرا فرض ہے، کیونکہ یہ میرا ملک، میں یہاں پیدا ہوا، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، یہاں کا شہری ہوں. تو خیر، لیکن بات میں بات نکلی تو مجھے کہنا پڑا. تو آج کل یہ بھی ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں کہ ڈیپ فریزر میں گوشت، اب احتیاط کر رہے ہیں لوگ، کوشش ان کو سمجھ ان کو آ گئی ہے کہ اگر میں نے گوشت بھر لیا اور بجلی چلی گئی تو کیا ہوگا. تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور آپ ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ میں جس محکمے میں تھا میں نے ایک بڑا وقت بجلی کے محکمے میں گزارا، تو اس لیے میں جانتا ہوں اپنے محکمے کو کہ وہ کبھی بھی ہتھیار ڈال دیں گے، ہم سے کچھ نہیں ہوگا. ایک میسج کر دیں گے کہ آج آپ کے علاقے میں مینٹیننس ہے اور صبح سے لے کر رات تک بجلی بند ہوگی. جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ بھی ہوتی، دیکھیے یہ بالکل قانونی غلط ہے. بینگ اے لائر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے بجلی کسی کی بند نہیں کر سکتے. آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم 3 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد آپ کو 1-2 گھنٹے کے لیے بجلی دینی ہے. اس لیے دینی ہے کہ لوگوں کے فریج چل رہے ہیں، لوگوں کی موٹریں چل رہی ہیں، پانی نہیں ہے. لیکن ہمارے اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ 8 گھنٹے بجلی بند کر دیں، 10 گھنٹے بند کر دیں، بتا کر بند کر رہے ہیں اور غیر اعلانیہ بھی بند کر دیں، تو یہ ہمارے ملک کی تھوڑی سی کوتاہی ہماری اس محکمے کی ہے. جہاں میں نے 32 سال گزارے، جہاں میں نے اس محکمے کا میں لیگل سائٹ بھی دیکھا کرتا تھا، لیکن یہ بدنصیبی ہے ہماری اور لوگوں کے لیے یہ تکلیف کا باعث بنتی ہے. سوچنا چاہیے میرے ان ساتھیوں کو جو آج اس محکمے کو چلا رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کے لیے، اور اپنا قیمتی وقت آپ نے نکال کر ہمارے شو میں شامل ہوئے ہیں، اور آپ نے ویورز کو بھی بقرعید کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ گوشت کو کس طرح جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. آپ کا بھی بہت شکریہ جی کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور میری باتیں عام میرے لوگوں تک پہنچی. اس چینل کا بہت شکریہ، آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. آپ نے مجھے بلایا، مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ویورز سے بات کر سکوں، اپنی باتیں لوگوں تک پہنچا سکوں. تو بہت شکریہ. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ، اور ویورز کے لیے خدا حافظ. وان انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.